أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو آیات کا ترجمہ ہم جان رہے ہیں، علماء کرام کی نظر عنایت سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سلسلے میں ابھی جو آپ نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی. کل آپ فرما دیں، ان اگر کانت ہے لاکم تمہارے لیے دار گھر آخرہ آخرت کا، ان پاس عند اللہ یعنی اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دو سوائے، الناس لوگ، فتمنا تو تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے. تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے ہو اور نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو. بنی اسرائیل کا جو سلسلہ نافرمانیوں کا تھا، اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو، مطلب پہلے انہوں نے یہ فرمایا نا کہ یہ وعدہ لیا، پھر انہوں نے توڑا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ضرور ہے لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے اندر وہ بچھڑے کی محبت جو ہے وہ سرایت کر گئی ہوئی ہے. تو ان کو ان کی توریت میں سے مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرماتا ہے اور انہیں کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا یہ ایمان ہے؟ اور اب ایک اور اس پر حجت ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ سے دعا کریں گے اور وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے گا. لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہونے لگے. چنانچہ یہی ہوا، یہ لوگ مقابلہ پر نہ آئے، اور اس لیے کہ وہ دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے. اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلہ میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے. ایسا ہونا تھا ان کے ساتھ، اور روئے زمین پر پھر اس وقت کوئی بھی یہودی نہ باقی رہتا. ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے ہیں اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے ہیں تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں بھی دیکھ لیتے. اور اسی طرح جو نصرانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام نشان بھی نہ پاتے. مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی نشانیاں انہیں پتہ تھا، انہیں جانتے تھے یہ سب کہ یہ ہم ہی جھوٹے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ اپنی ضد پر اڑے رہے. اسی طرح سے ضیاء القرآن میں
تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس چیز نے انہیں انکار پر محکم کر دیا تھا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی نجات یقینی ہے، یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ جنت کو تو صرف انہی کی خاطر ہی دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم جو ان کے اس حجاب کو بھی تار تار کر رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ وہ ان کے اس دعوے کو بھی تار تار کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دعوے پر سچے ہو تو ذرا اپنے مرنے کی دعا تو کرو، تاکہ اس دار محن سے نکل کر، یعنی اس مشکل والے دور سے نکل کر، اس مشکل والی دنیا سے نکل کر تم جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد ہو سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیشن گوئی فرماتا ہے کہ اگر وہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور واقعی وہ ایسا نہ کر سکے، ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو جھٹلا دیتے، لیکن دل کی گہرائیوں سے جو خوب جانتے تھے کہ یہ تو کھیل تو نہیں ہے یہ، اور اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحے بجھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو دعوت دی، اور خود ہی پھر فرما دیا کہ وہ نہیں آئیں گے، اور وہ دل سے مانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، اور قرآن پاک بھی سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی بھی سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے۔ یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے کہ گناہوں کی کثرت، نافرمانیوں کی کثرت، جانتے بوجھتے حق کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے نہ بولنا، نہ کہنا، اور اس چیز کو چھپانا، دل سے تو مان رہے ہیں لیکن چھپائے رکھنا کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔